جی چلیں اس آیت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور اس آیت کو آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ کون سا سوال تھا؟ اس پر بھی تھوڑی ہماری گفتگو رہی تھی. جی بتائیں. السلام علیکم. لاسٹ ٹائم تو نیت کے بارے میں رہی تھی نا گفتگو. میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا. نیت کی گفتگو ہوئی تھی. ہدف اور نیت کے بارے میں. جی ہدف کا اور نیت کا آپ نے نہیں اس کے درمیان میں، وہ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. میں نے آپ لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن کریم میں اطیعو کس کس کے لیے آیا ہے؟ جی 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 یہ آپ نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے سر، والدین کے ذکر والدین کے لیے آپ نے پوچھا تھا کہ والدین کے لیے اطیع اللہ جو ہے کتنی دفعہ آیا ہے. تو والدین کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ رسول اور اللہ اور رسول اور اولو الامر کے لیے آیا ہے. میرا خیال ہے 3 جگہ پر. یعنی اطیعو کا لفظ جو ہے وہ سوائے اللہ اور رسول کے کسی کے لیے بھی نہیں آیا. جی جی نہیں آیا. یعنی اس میں ایک جو بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اولو الامر کی جو اطاعت ہے یا امام کی اطاعت ہے وہ اطاعت خدا اور رسول ہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہاں پر اگر ہم لوگ جو ایک گڑبڑ بعض اوقات کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امام کو یعنی خدا اور رسول سے ہٹ کر کچھ یہ انڈیپینڈنٹلی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اطیعو کا جو ورڈ ہے وہ سوائے اللہ اور رسول کے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کہ اطاعت حقیقتاً اللہ اور رسول کی ہے، اور باقی کسی کی بھی اطاعت اگر ہو، امام سے شروع کر کے عالم، والدین، کوئی ٹیچر، تو وہ کس کے ذیل میں آئے گی؟ اطاعت خدا اور رسول کے. جی اور اگر اس کے سائے میں آ رہی ہے تو اوکے، ورنہ ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح. یہی ہے کہ یعنی یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام کہ امام کا نام لے کے وہ رستی بتائے جو اطاعت خدا اور رسول سے ٹکرا رہے ہیں. ہاں پھر تو غلط ہو جائے گا. ایسی کوئی اطاعت امام ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو اطاعت خدا اور رسول سے. یہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا تھا کہ بعض اوقات کے والدین جو یہ اپنا ایک دباؤ ڈالتے ہیں کہ اطاعت والدین واجب ہے، تو اطاعت والدین تو کہیں سے بھی واجب نہیں ہے. اگر آپ ایسے دیکھیں تو اطاعت والدین تو کہیں سے بھی واجب نہیں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے نہ کہ یا والدین کی شکر گزاری ہے، نہ کہ اطاعت. اور اطاعت یا فرما برداری اس وقت پاسبل ہو سکتی ہے جب وہ بات کریں جو خدا اور رسول کے اطاعت سے ٹکراتی نہ ہو. ورنہ جو چیز اولاد پر واجب ہے وہ حسن سلوک اور شکر گزاری ہے، نہ کہ اطاعت. ٹھیک ہے، یہ وہ بات. جی بات ہوتی بالکل. اچھا، اب اگر ہم اس پر آتے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے آیت ہے سورہ انعام کی، اس میں دیکھیں ایک بات جو بہت زیادہ قابل غور ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں ایک تو خلق اور جال والی بات ہے جس کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، وہ فرق سب لوگوں کی. جی سمجھ آ گیا تھا وہ کافی تک، لیکن جی یعنی جعل جو ہے نا، جعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ایمرجنس کا ورڈ میں نے استعمال کیا تھا کہ ایک چیز ابھر کر آپ کے سامنے آتی ہے، نمودار ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی سسٹم ہو یا را مٹیریل ہو
یا جس سے وہ تبدیلی آ رہی ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ الیکٹرک بلب بناتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اس کو روشن کرتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں سے روشنی نکلتی ہے. تو یہ جو روشنی کا بلب میں سے برآمد ہونا ہے یہ تخلیق نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اس کے اندر آپ نے کوئی ایک ایک کر کے کوئی سسٹم یا کوئی چیزوں کو تبدیلی دے دے کر ایک ایسی چیز نہیں بنائی ہے کہ وہ روشنی بن گئی ہو، بلکہ جو بھی بلب کا اسٹرکچر ہے وہ تخلیق ہے، خلق ہے، لیکن اس میں سے ایک یہ نئی حالت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ جو وہ روشنی دے رہی ہے. تو جعل کا جو کنسپٹ ہے نا وہ اس طریقے سے ان حوالوں سے آ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم میں نوٹ کریں گے تو پھر انہی ساری جگہوں پر جعل کا ورڈ استعمال بھی ہوا ہے. ٹھیک. تو یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو خلق کیا گیا، یعنی اس کا پورا ایک نظام، ایک سسٹم، وہ کریشن ہے جس میں آپ کا میٹیریل انوالو ہے، جس میں آپ کا پورا ایک سسٹم ہے جس کے اندر اس کی اپنی پوری قوتیں ہیں، اسٹرینتھس ہیں. اچھا، اب جب ظلمات اور نور کی بات آ رہی ہے جعل کے ساتھ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اور چیز ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی خلقت پر سپر امپوز ہو رہی ہے، اس کے اوپر سے آ رہی ہے. ظلمات اور نور، ظلمات اور نور کا نظام. اور یہ ظلمات اور نور اب یہ بذات خود کافی مطلب دقیق ہے یہ بات کہ یہ ظلمات کیا ہیں، نور کیا ہے. جیسے میں نے سوال میں لکھا تھا کہ ظلمت سے مراد کیا اندھیرا ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں یا روشنی نہیں ہے اندھیرا ہے، یہ مطلب ہے. نور سے مراد وہ لائٹ ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو نیچرل لائٹ تو سورج اور چاند ستاروں کی ہے، لیکن اب انسان بھی لائٹ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا یہاں پر؟ تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا مختصر کریں بجائے اس کے کہ ہم کسی بہت دقیق فلسفی بحث میں جائے بغیر، کہ اللہ نے جب آسمانوں اور زمین کا نظام خلق کیا ہے تو یہ نظام اپنے اندر ایک چیز رکھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زندگی. درست ہے جی؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. دوبارہ کہیے گا. کہ جی جب سر. آسمانوں اور زمین کا جو پورا نظام خلق ہوا، آسمان اور زمین خلق ہوئے، تو کس بنا پہ، کس لیے خلق ہوئے؟ کہ یہ ایک ظرف بنتے ہیں، ایک ڈومین بنتے ہیں ایک چیز کے لیے، ایک اسپیشل اینٹیٹی کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں لائف یا زندگی. یہی ہے نا زمین اور آسمان کا مقصد، کہ یہ زندگی کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زندگی کے لیے ظرف ہوگا. ٹھیک، زندگی کی بقا ہے اس میں. نہیں، زندگی کا ظرف زندگی ہے، ظرف ہے ان کا. ظرف یعنی یہاں ہے. پر وہ زندگی ہے. ڈومین ہے کہ جو زندگی کو، لائف کو سپورٹ کرتا ہے اور سسٹین کرتا ہے. صحیح. صحیح ہے نا؟ سماوات و عرض کس لیے ہیں؟ اسی کام کے لیے ہیں. اچھا، اب زندگی کی جو تعریف ہے یہ بذات خود بہت مشکل ہے کہ زندگی کہتے کس کو ہیں، زندگی کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات آپ کہیں گے کہ زندگی جو ہے وہ شعوری حرکت کا نام ہے، بعض اوقات آپ یہ کہیں گے کہ زندگی کو ہم پہچانتے ہیں جہاں پر انٹیلیجنٹ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، اینڈ سو آن. اس قسم کے، یعنی زندگی کس سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ زندگی کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو شعور، آگہی،
ذہانت، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا بنتی ہیں؟ یہ زندگی کی علامت بنتی ہیں، جن سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی موجود ہے۔ اور جہاں پر یہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے یا آپ کو نہیں نظر آتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر میت ہے یا مردنی ہے یا یہاں زندگی نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ زندگی ایک اسٹیٹک چیز کا نام ہے، رکی ہوئی جمود والی چیز کا نام ہے، یا زندگی مسلسل حرکت میں ہے؟ کون سی بات صحیح ہے؟ حرکت میں ہے، حرکت میں زندگی حرکت میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ حرکت میں کیوں ہے؟ اور حرکت میں اس لیے کہ ایک ایوولوشن پیریڈ ہے نا، درجات جیسی نا اس کی اس سے ترقی ترقی کر ایوولوشن ہے نا، کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ زندگی اس لیے حرکت میں اور مسلسل حرکت میں، اور اس کی یہ حرکت کب سکون میں بدل جائے گی؟ جب وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، پہنچ جائے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس وقت تک حرکت مسلسل رہے گی۔ اچھا، حرکت کے لیے راہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، چاہیے۔ بغیر راہ رستے کے تو حرکت نہیں ہو سکتی نا۔ جی سر حرکت کے لیے راہ۔ اب جو آیت آپ کو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے، اچھا، اور یہ جو راہ ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ وہی آسمانوں اور زمین کے نظام میں موجود ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ راہ کہاں پر ہے؟ سماوات و ارض کے نظام میں۔ اب آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اس سفر کو یا اس راہ کو کیسے ترتیب دیا کہ یہ جو راہ ہے یہ سب کی سب تاریک ہے۔ اب یہ اسکیری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں، راہ تاریک ہے تاریخ ہے، سوائے ایک رستے کے۔ ٹھیک، یعنی خدا نے آسمانوں اور زمین کا جو نظام بنایا اور اس نظام کے اندر جو یہ زندگی کو رکھا، زندگی کو اس طریقے سے رکھا کہ یہ ارتقا پذیر ہے، یہ ترقی ہے، یہ حالت سفر میں ہے، یہ حرکت میں ہے، لیکن جو راہیں ہیں انہیں آسمانوں اور زمین اور ان سب میں، وہ تمام کی تمام راہیں کیا ہیں؟ تاریخ ہے، اکثریت کیا ہے؟ جعل الظلمات، تاریخ ہے، جو راہ بنائی اس راہ کو کیسا قرار دیا؟ سب کی سب ظلمات ہے علاوہ ایک رستے کے، ٹھیک ہے۔ نور واحد ہے نا، نور واحد ہے جی، نور بمقابلہ ظلمات، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی تھوڑا سا جو مجھے آپ لوگوں سے اختلاف ہو رہا ہے، یعنی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تفسیر ہے نا، تو یہ کوئی بھی 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں۔ میں اپنی دلیل دوں، آپ اپنی دلیل دیں۔ کہ مجھے آپ لوگوں سے اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ظلمات اور نور کو انسانی زندگی سے جوڑ دیں۔ مجھے جو بات لگ رہی ہے کہ ظلمات اور نور آسمان اور زمین کے نظام کا
حصہ ہے، نہ کہ انسانی زندگی کی ڈیفینیشن ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں بات تو یعنی اس کا تعلق انسانی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو آسمانوں اور زمین کا جو زندگی کا نظام ہے، یہ آسمان اور زمین بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ روشن ہے یا تاریک ہے؟ جی بتائیں. آسمان اور زمین جو ہیں یہ از خود یہ روشن ہے یا تاریک ہے؟ روشن ہے. روشن ہے نا سر. نہیں، تاریک ہے. تاریخ. جی. اگر آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے نا تو آپ کہاں جائیں گے؟ تاریخ نورانیت میں جائیں گے، ظلمات میں جائیں گے؟ ظلمات میں. یہ از خود تاریک ہے، یہ از خود تاریک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر صرف ایک رستہ ہے جو نور ہے، اور وہ رستہ کون سا ہے آپ بتائیے؟ مطلب جو مطلب جس کو سبل السلام کہا تھا. ہدایت صرف کا ایک رستہ. رستہ ہے جو نور ہے. صراط مستقیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ساری بات سمجھ میں؟ صحیح. صرف ایک رستہ ہے جو نور ہے، ورنہ یہ پورا کا پورا نظام بذات خود کیا ہے؟ ظلمات. تاریک ہے، یہ تاریک ہے. تو یہاں پر جو اس کو بنایا گیا تو کس طریقے سے بنایا گیا اس کو؟ کہ اس میں کیا قرار دیا گیا؟ اس میں اندھیرے اور اس میں روشنی. ظلمات اور نور، یعنی سب کا سب ظلمات ہے الا ایک رستے میں جو نور ہے. صحیح. ایگری کرتے ہیں اس سے؟ نہیں کرتے؟ بتائیں آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ سر ابھی جی سر ٹھیک. آپ اس کو کیا ذرا سمجھتے ہیں؟ پڑھیں گے. نہیں، آپ اپنا تجربہ بتائیے نا. آپ کو یہ زندگی جو ہے بذات خود نورانیت لگتی ہے، ظلمت لگتی ہے؟ ظلمت ہے سر. یہ جو زمین اور آسمان کے اندر جو زندگی کا، اس کے اندر جو زندگی موجود ہے، وہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا فیل ہوتا ہے آپ کو اس میں؟ میں ابھی تک اس کو نور یا ظلمت؟ نہیں، میں ابھی تک اس کو مطلب وہ پہنچ ہی سکا ہوں. مطلب یہ کہ یہ جو بھی زندگی ہے، آپ جو کہنا مطلب میں جو سمجھا ہوں، میں بتا رہا ہوں، یہ جو زندگی ہے، یہ جو ہم تمام اس میں ہر چیز ظلمات کا نظام ہے، ظلمات ہیں، تاریکی ہیں. اگر آپ خود اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بذات خود کیا ہے؟ یہ بذات خود تاریک ہے. ظلمات ہے. یعنی خدا نے زمین اور آسمان کا جو نظام قرار دیا، اس میں زندگی کو رکھا، اور جو رستے یہاں پر جو چیزیں بنائی وہ کیا بنائی؟ بہت ساری تاریکیاں قرار دیں اور ایک نور رکھا. ٹھیک ہے. آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے نا. دیکھیں، خلق السماوات والارض، ٹھیک ہے، آسمان زمین خلق ہو گئے، درست. اس کے بعد کیا قرار دیا؟ ظلمات، یعنی بہت ساری تاریکیاں، والنور، اور دا لائٹ. ٹھیک ہے. الف لام کے ساتھ نور ہے، یعنی ایک خاص نور ہے. بس کوئی خاص چیز ہے جو نور ہے، ورنہ کیا ہے؟ سارا کا سارا ظلمات ہے. ٹھیک. اچھا، اب میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو اور سپلیمنٹ کر دوں.
کہ کیا انبیاء کے بغیر اور کتاب ہدایت کے بغیر نور کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی بتائیے. نہیں اگر سر. انبیاء نہ ہو اگر خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں نہ ہوں، نظام ہدایت نہ ہو، تو یہ نور ایگزسٹ کرے گا جس نور کی نہیں بات کی جا رہی ہے؟ جی نہیں ایگزسٹ کرے گا، نہیں کرے گا سر. نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آسمان و زمین کی خلقت میں بذات خود جتنے بھی رستے نکلتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوئے پھر؟ ظلمات. سب ظلمات. ٹھیک. تو اسی بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک رستہ نور ہے، وہ کون سا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اچھا ایک بات یہاں پر مجھے اور بتائیے کہ نبی اور پیغمبر آپ کو دنیا یعنی اسی سماوات و ارض والے سسٹم میں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں یا اس میں آپ کو انوالو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سر اس سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. نکالنے کے لیے. یہ بات آپ کو فیل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ بات فیل ہوتی ہے کہ نبی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر زیادہ سے زیادہ لگانے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہاں سے نکالنے کے لیے آئے کہ آپ کا دل دنیا کے نظام سے ہٹے یا اس میں زیادہ لگے. بتائیں نبی کی تبلیغ کس طرف ہوتی ہے؟ دنیا کے نظام سے ہٹانے کے لیے دل کو. دنیا کے نظام سے ہٹا کر اور جو ملکوت ہے یا بیونڈ ہے ان عوالم میں آپ کا دل لگانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی شہزاد صاحب کچھ بات کلیئر ہو رہی ہے نہیں آپ کو؟ نہیں جی اب کلیئر ہو گئی بات. اب بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک. ٹھیک تو بالکل صحیح. یعنی خدا نے جو نظام بنایا وہ کس طریقے کا کہ آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے کے بعد جو زندگی کا نظام بنایا وہ زندگی کا نظام ایسا ہے کہ اس میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں اور ایک راہ نور کی رکھی گئی ہے. اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے. ٹھیک. اور ایسا کیوں کیا خدا نے؟ ظلمات کیوں قرار دیے زیادہ بمقابلہ نور؟ تاکہ یہی ہماری زندگی کا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہمارا امتحان اب کیا ہے کہ ہم ان تمام ظلمات سے اپنا پہلو اور دامن بچاتے ہوئے نور کی راہ کو منتخب کر پاتے ہیں یا نہیں. تو اب یہاں سے آپ کے اس سوال کا جواب بھی مل رہا ہے کہ خدا کسی کو گمراہی دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ خدا نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ جس میں ظلمات بھی ہیں نور بھی ہیں. اگر ایک انسان نور کے پیغام کو یا نور کی راہ کو ٹھوکر مار دیتا ہے نعوذ باللہ تو اس کے لیے پھر اور کیا بچتا ہے؟ کون سے رستے بچتے ہیں پھر؟ ظلمات بچتے ہیں. اور اگر وہ خدا سے مغفرت طلب نہ کرے توبہ نہ کرے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس کو ظلمات کی راہوں میں چھوڑ دیتا ہے. تو خدا الگ سے کسی کے لیے ظلمات کریٹ نہیں کر رہا ہے. خدا کسی کے لیے گمراہی نہیں بھیج رہا ہے. خدا کسی کو مس گائیڈ نہیں کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گمراہی اور ضلالت کیسے آتی ہے، کیوں کر آتی ہے؟ کہ وہ ظلمات اور نور کا نظام جو ہے نا وہ آلریڈی ان پلیس ہے. اور وہ کس کے ساتھ موجود ہے؟ وہ خلقت سماوات و ارض کے ساتھ موجود ہے. وہ اس نظام کا حصہ ہے، وہ زندگی کے نظام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. بات واضح ہو رہی؟ جی بالکل. تو اب اگر اطیع اللہ و اطیع الرسول پر انسان آ جائے تو وہ راہ نور ہے.
اور اگر ان کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کی طرف چلا جائے کہ جو اس کو کفر و شرک کی طرف لے جائیں تو وہ اس کو ظلمات کی راہ، ظاہر ہے پھر ظلمات کی راہیں کھل جاتی ہیں. بچنے کی اپرچونٹی باقی رہتی ہے اگر انسان توبہ اور مغفرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اور اگر اس کو بھی خیر بات کہہ دیا تو پھر خدا کی طرف سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جب راہ نور نہیں ہے تو یہ عالم کیا ہے بتائیں؟ یہ عالم تاریک ہے. مکمل ظلمات ہے. یہ عالم تاریک ہے. کوئی یہاں توقع لگا کے نہ بیٹھے کہ یہ عالم بذات خود آپ کو نورانی کر دے گا. یہاں پر نورانی ہونے کا صرف ایک رستہ ہے. وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے نورانی ہونے کی، نور کے رستے کو طے کرنے کی. تو اس سسٹم میں ظلمات بلٹ ان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہ ہے تھوڑا سا کیسا پہلو؟ یہ ڈرنے والا پہلو. ہاں، ڈرنے والا پہلو. آپ کس عالم میں ہیں؟ تاریک ہے. یہ تاریک عالم ہے. ظلمات ہے. صحیح ہے. یہ عالم انوار نہیں ہے. آپ ملکوت و جبروت میں زندگی نہیں گزار رہے. یہ عالم ظلمات ہے. تو یہاں پر اگر ہم مسلسل ایفرٹ نہیں کریں گے نور کی طرف بڑھنے کی، نور کو اپنانے کی، نور کی راہ کو طے کرنے کی، تو کیا ہوگا؟ لا محالہ آٹومیٹیکلی اس سسٹم کی ظلمت ہمیں پکڑ لے گی. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی. اور میں آپ کو تھوڑا سا وہ یہاں پر ایک سوال میرا ہے تھوڑا سا. جی. پھر اس کا مطلب وہ جو انسان کی خلقت ہے اسفل سافلین کی طرف اس کو ہم اسی سے کر سکتے ہیں کہ تاریکی میں پیدا کیا ہے. ہاں تو یہ وہی ہے نا، اسی بات کو تو سمجھایا کہ یہ جو اس عالم میں ہم ہیں یہ عالم ظلمات ہے. عالم ظلمات ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بیٹھ کے نورانیت یا معنویت ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. نورانیت اور معنویات یہاں کے بیونڈ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور تھوڑی سی بتا دوں. آپ نے بھی سورہ والشمس کی آیت کا حوالہ دیا تھا نا جی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کا بظاہر مطلب تو یہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک رکھا، اپنے آپ کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے کامیاب نہیں رکھ سکا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو تزکیہ ہے. اور جس اور نے تزکیہ کا معنی آپ کے ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ تزکیے کا جو ایک معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، گندگی سے بچانا. جی آپ فرمائیے. جی سر، آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ جس طرح نفس کو پاک کرنا، کہ جس طرح ایک زمین میں بیج بویا جاتا ہے اس کو یعنی پاک اس کا ایک حصہ ہے. تزکیہ یعنی باغبانی. جی تزکیہ باغبانی. ٹھیک ہے. اس کے تمام مراحل کو سوچ لیجئے کہ زمین کے صاف کرنے سے لے کر اور پھلدار درخت تک پہنچنا یہ تزکیہ ہے. یعنی اپنے قلب کی زمین کو پاک کرنا شروع کریں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ صفات حسنہ کا پھل دینے لگے. اس پورے پروسیس کو کیا کہیں گے آپ؟ تزکیہ.
تزکیہ. تزکیہ نفس. ٹھیک, یہ ہے تزکیہ نفس. اچھا سر ایک میرا بھی سوال ہے. جی جیسے پڑھا ہے بکس میں بھی کہ جو نفس ہے انسان کا نفس ہے اور یعنی کہ قلب پر 70,000 جو ہے تاریکیوں کے پردے ہوتے ہیں ظلمات کے, اور انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اپنے تقوی اختیار کرتا رہتا ہے تو وہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. وہ درجات کے وہ تاریکیاں درجات کہلائیں گی. کیا چیز 70,000 قلب پر نا ظلمات کے پردے ہاں, اب ہوتے ہیں. 70,000 یعنی آپ سمجھ لیجئے, آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ بے شمار. نفس جو ہے وہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ یہ دنیا کیا ہے بائی ڈیفالٹ, ظلمات. ظلمات اور تاریکی ہے. ان ظلمات میں دو چیزیں بنیادی طور سے ہوتی ہیں, ایک آپ کا بدن اور ایک شیطان. ٹھیک ہے, ایک اندرونی مسئلہ ہے, ذاتی مسئلہ ہے بدن اور نفس امارہ کا, اور ایک بیرونی مسئلہ ہے شیاطین کا. یہی ہے سب تاریکیاں. ٹھیک, تو آپ کو ان دو سے ہی مطلب بچنا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ کے پاس ایک بدن ہے جس کے اندر پرابلم ہے, مطلب جو تاریکیاں ہیں, ایک ایکسٹرنل جو ہے وہ شیطان ہے, اور ایک انٹرنل جو ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے. نفس کی امارتم بالسوء والی حالت, نفس کی امارہ, اور وہ بدن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. ہاں وہ بدن کی وجہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ بدن کے اندر جو شہوتیں ہیں اور جو کچھ ہے اس کی وجہ سے وہ آتا ہے. ٹھیک, صحیح ہے. یہ ہے ظلمات. یہ ظلم. تو یعنی کہ آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو جو کچھ زمین سے آ رہا ہے, جو کچھ مٹیریل ورلڈ سے آ رہا ہے, تو پھر بار بار میں ایک ہی چیز آپ کو یاد دلا رہا ہوں, اس کو بھولیے گا نہیں. یہ کیا ہے؟ سب ظلمات ہیں. ظلمات. نورانیت کب شروع ہوگی؟ جب آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے راستے پر آئیں گے. ٹھیک, اور السلام علیکم سر. جی سر میں آپ سے ایک وعلیکم. ریکویسٹ کروں, اگر آپ جی جی سر میرے آپ سے بولا نہیں جا رہا ہے, بہت آپ کو کھانسی آ رہی ہے بہت دیر نہیں سے, نہیں وہ میں تو اس چل کو آپ وائنڈ کوئی اپ کر مسئلہ دیں نہیں. انشاءاللہ نہیں ایک دو دن کے مجھے بعد. اندازہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر جو آپ کی ظلمات اور نورانی اس کا مسئلہ ہے, یہ بات آپ سمجھ گئے نا کہ یہ چیز جو بھی آپ کا زمین اور آسمان کا نظام اور وہ ہے, وہ بنیادی طور سے تاریک ہے. تو آپ بدن کے پاس جائیں, آپ دنیا کے پاس جائیں, آپ کو دونوں طرف سے کیا ملے گا؟ ظلمات, ظلمات ہی ملیں گی. ٹھیک. اچھا, اب آپ کو اگر ظلمات تنگ کرنے لگیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اگر انسان کو ظلمات تنگ کرنے لگے, زیادہ تر لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں نا. زیادہ تر لوگ تو ان تاریکیوں کو ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ کو ظلمات تنگ کرنے لگیں تو پھر آپ کس کے پاس آئیں گے؟ اللہ اور رسول کے پاس آئیں گے, اللہ اور رسول. اور ان کی اطاعت. وہاں سے آپ کا سفر نور شروع ہوگا, اور وہ سفر نور میں وہ آپ کو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ تزکیہ کرو. ٹھیک ہے, معرفت حاصل کرو, تزکیہ کرو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ آپ کو کہیں گے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق مجھ سے سیکھو, اعلیٰ صفات کے بارے میں جانو, انہیں اپنے اندر پیدا کرو, and so on. ٹھیک. اچھا, میں جو آپ کو ایکچولی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو دوسرا پارٹ ہے نا اس کا, قد افلح من زکاہا کا, وہ کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا. یہی ہے نا؟ جی جی. دساہا کا کیا مطلب ہے؟
दसीसा या दससा, ठीक, इसका मतलब होता है दबा देना, दफन कर देना। अब ये कौन सा वर्ड यूज हुआ कि फलाह पाने वाला नफ्स वो है कि जो तज़किया करता है, तज़किया शुदा है, और नाकाम और नामुराद होने वाला नफ्स वो है कि जो उसे यानी खुद नफ्स को दबा देता है। क्या मतलब है इसका? दबा देने का क्या मतलब है? काबू किसमें पाने दबा का। देना? ग्रो नहीं जी, करेगा ना, दफना दिया, दबा दिया, एक ही बात दफन है। कर देना। तो जब दफन कर देता द- है तो फिर उसको किसमें मतलब वो दफन कर देता है? दफन कर दिया किसमें जमीन। सर अगर ये किसमें दफन नाकाम करने का के लिए लफ्ज कोई है, चीज चाहिए ना जिसमें दफन किया जाएगा। जुलुमात में दफन हो रहा है, फिर बुराई में। तो यानी कि आपके पास जिंदगी में क्या है? एक नूर है और अधिक बेतहाशा जुलुमात है। बल्कि ये सिस्टम खुद का पूरा तारीक है। अगर आपने इस नूर की राह पर न आया तो क्या होगा? नफ्स रफ्ता रफ्ता जुलुमात में क्या होगा? दफन हो जाएगा, दफन दफन हो हो जाएगा। जाएगा। दफन हो जाएगा। ये इस्तिलाह समझ में आ रही है आपको कुरान की? कि तज़किया तज़किया जो है वो चीज, यानी कि अगर आप बागबानी करते हैं तो बागबानी में खास बात क्या होती है? मतलब उसमें तो जमीन से शुरू होके फिर सिलेक्शन ऑफ देखभाल बीज जी कर, सब कुछ होता है। जी, यानी देखभाल। कि जो कुछ आप बोते हैं वो जमीन को फाड़ कर ऊपर निकलता है और आसमान की तरफ ग्रो करता है, हाँ, ठीक। और जो दफन हो जाता है वो क्या होता है? वो जमीन के नीचे धस छुप जाता जाता है। है, हाँ, ठीक। तो ठीक। तज़किये का मतलब ये हुआ, अगर आप इसको फिगरेटिव सेंस में भी लें तो तज़किये का मायना ये हुआ कि इंसान का नफ्स, ये जो पूरा तारीकी का गिलाफ है, जो आपका ये असफलुस्साफिलीन या आसमानों और ज़मीन का जो मटीरियल सिस्टम है, ये पूरा तारीकी का गिलाफ है, जुल्मात, इसको फाड़ कर आप बाहर निकलते हैं और किस तरफ ग्रो करते हैं? मतलब बुलंदी की मलकूत तरफ, की तरफ ग्रो, मलकूत की तरफ ग्रो मलकूत करते की हैं। तरफ। ये तज़किया, ये बागबानी। तो आपका तज़किया जो है वो हकीकतन कब मुकम्मल होता है? जब आपको ये बात नजर आ रही है कि अब ये तारीकियां, इनके पर्दे छट चुके हैं, अब ये मेरे ऊपर हावी नहीं है, इन्होंने मुझको घेरा हुआ नहीं है, मैं इससे अब आजाद हो चुका हूं, मैं इससे बाहर निकल आया हूं। बात आपको समझ में आ रही है? जी, तो ये सही। है जाअल ज़ुलुमाती वन्नूर। और ये ज़ुलुमात और नूर का निज़ाम किसने बनाया? ये हम नहीं क्रिएट करते, ये निज़ाम खुद खुदा ने कायम किया है, ठीक है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि ये वाली बात नहीं है कि हम, वो हमारे क्रिएटेड ज़ुलुमात और नूर वाली बात अलग है। लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ लाइफ है, ये जो आसमानों और ज़मीन का निज़ाम है, ये कैसे बनाया गया है कि ये ज़ुलुमात और ज़ुलुमात में एक राह नूर की, उसके दरमियान, उसके अंदर। और वो राह कहाँ से आती है, हासिल होती है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से। और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का जो बुनियादी पैगाम है वो क्या है? क़द अफ़लह मन ज़क्का। ज़क्काहा। और अगर तुमने तज़किया नहीं किया तो क्या होगा? वक़द ख़ाब मन दस्साहा। ज़ुलुमात में दफन हो जाएगा तुम्हारा नफ्स, ठीक। ठीक, ठीक है, ठीक है। दस्साहा, दसीसा, हम्म, दस्ससा यानी दफन कर देना, दबा देना।
تو یہ بات ہم کو نظر آتی ہے نا دفن ہونے والی کہ دیکھیں ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ جو یعنی اب اگر ہماری تھنکنگ پر سماواتی اور ارضی اثرات موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے نا کہ ظلمات کے زیر اثر ہیں ہم. اب آپ دیکھیں ہم اس سے زیادہ آگے سوچ ہی نہیں پاتے, ہماری فکر ہی نہیں جاتی. تو یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ نفس ابھی آزاد ہو گیا ہے یا دبا ہوا ہے؟ دبا ہوا ہے. دبا ہوا ہے. دبا ہوا. ٹھیک. تو بہرحال یہ ایک نقطہ تھا, نقطہ معرفت اور کافی اہم. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے جذب کیا ہوگا. نہیں, اس میں جی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. جی مطلب سماوات ارض و سماوات کی خلقت کے ساتھ ہی یہ نظام بھی آ گیا, ساتھ جی ہی ساتھ ظلمات و نور کا. ظلمات و نور کا نظام آ گیا. یعنی یہاں پر جو زندگی ہے وہ زندگی کیسی ہے؟ تاریکی میں ظلمات اور ظلمات کے میں سے ایک رستہ نور کا نکلتا ہے, بس ایک راہ نور ہے. اور اگر ہم انبیاء جی سر اس میں زیادہ پریشان کن بات تو پھر یہ ہو گئی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ظلمات انسان کو تنگ کرنے لگے, عموماً جیسے ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ اس کو تو ہم ایز اے لسٹ لے رہے ہوتے ہیں, مطلب لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو مین چیز تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے تنگ کرنے شروع کرے تو تبھی ہم جائیں گے اس راہ کی طرف. ہاں, اسی لیے آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے جب زندگی آپ کو کاٹے. الحمدللہ. مومن کے لیے زندگی کا قید خانہ ہے نا سر. قید خانہ ہے بالکل. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ اچھی چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, کہ اگر آپ کو اس طریقے سے مطلب کچھ تکلیفیں ہوں کہ آپ خود بخود یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ بھائی یہاں سے کسی طریقے سے جان چھوٹے, جان چھڑائیں. لیکن پرابلم ایک یہ ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ کہ جیسے اگر خدا انسان کو غربت دیتا ہے, غربت بھی ایک نعمت ہے بہت زیادہ اگر انسان مومن ہو تو, لیکن غریب کے ساتھ غریب جو ہے نا وہ امیر سے زیادہ بدتر حال میں آ جاتا ہے اس کا نفس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت کی ہوس و ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کو بیچنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے. تو اس حالت میں غریب کا نفس جو ہے وہ امیر سے زیادہ پست حالت میں چلا جاتا ہے. تو اس بہرحال مطلب ہر چیز لوٹ پھر کے تزکیے پر ہی آتی ہے کہ اگر ہم اپنی صفات پر صحیح سے محنت کر لیں اور صفات حسنہ کو پیدا کرا لیں اپنے اندر تو ہی پر امید بنتی ہے. لیکن کم از کم یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نظام کیا ہے؟ تاریکی ظلمات. اس میں سے کوئی نور ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہاں نور نہیں ہے, نور فقط ایک رستے میں ہے, اطاعت خدا اور رسول, بس, اور کہیں کوئی نور نہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نور یہاں پر اس لائف میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم بلاخر تھوڑا سا آپ شروع کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے اس پر واقعات پر. اچھا, آپ لوگ تھوڑا سا اس کو وہ تو نہیں محسوس کرتے کہ یعنی میں جو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز آپ لوگوں سے کرا رہا ہوتا ہوں نہیں یہ اچھی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا ایک چیز اس میں مجھے 2-3 چیزیں تھیں کہ یہ میں کئی دفعہ پوچھا یہ حیات تو موت کو کیوں پیدا کیا ہے کہ بھئی اس کے اوپر, تو اب وہ کلیئر ہو گیا نا کہ جی حیات تو جو وہ ہے, موت و حیات کا جو نظام ہے وہ, اور موت اور حیات کا نظام جو تخلیق کیا گیا ہے تو وہ ظلمات میں گھرا ہوا ہے. یہ بات ظلمات میں گھرا ہوا ہے, اور اس سے پھر آپ کو
निकलना हाँ, है। तो आपका इम्तिहान क्या है? आपका इम्तिहान ये है कि आप आउट ऑफ ऑल द डार्कनेस, हाँ, आप आप अपना दामन उससे छुड़ाकर नूर को देख पाते हैं और उस राह पर चल पाते हैं या नहीं, ये आपका इम्तिहान। हम्म, और उसको दो तरीकों से बयान किया। कहीं पर कहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, और वहां पर ये कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमाला जी, दोनों जगह। तो हुस्न अमल भी तज़किये पर ही डिपेंडेंट है। हाँ, उसने सही है ना? सही हुस्न अमल सही बगैर तज़किये के तो पॉसिबल नहीं, नहीं, क्योंकि खुदा ये नहीं कह रहा कि कसरत अमल। उसने हुस्न अमल बगैर पाकीज़ा सिफात के मुमकिन नहीं। सही। तो बात वाज़ेह हो गई ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस यहाँ पर यह है कि यानी इसीलिए जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, जो आप लोगों ने नहजुल बलागा में पढ़ा होगा ना, कि एक शख्स दुनिया को आपके सामने बुरा कह रहा था, हाँ, तो आप कह रहे हैं। तो आपने उसको डांटा और आपने उससे क्या कहा था? दुनिया ने कब कोई दावा किया है? नहीं, दुनिया ने कब तुमको धोखा दिया है? दुनिया ने कब तुमको अपने बारे में धोखे में रखा है? दुनिया ने तो चीख चीख कर तुमको बता दिया कि मैं दारे बला और बेवफा हूं, फिर भी तुम उस पर एतमाद करते हो। तो जाहिल और अहमक तुम हुए या दुनिया बुरी भी? सही है ना? सही है, सही है। यानी कि जो हमें इस बारे में धोखे में रखे कि बेवफा हो, कातिल हो, और अपने आप को हमारा हमदर्द बना के पेश करे, तो हम उसे कहेंगे ना तुम बुरे हो। हम्म, इमाम सही है। अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप मर गए, तुम भागते फिरे कि उनके लिए तबीब और मुआलिज ढूंढ के लाओ, कुछ नहीं हो सका, किसी दवा ने असर नहीं किया, किसी मुआलिज ने की दवा या इलाज कारगर नहीं हुआ, तुमने अपने हाथों से कब्र में दफना दिया, बीमारी देखते हो, दुखी देखते हो, हर चीज देखते हो, और उसके बाद भी उस पर एतमाद करते हो। ठीक है ना? तो यहाँ से बात क्या समझ में आ रही है? यानी इमाम अलैहिस्सलाम के इस जुमले से भी इस्तिफादा करें, ये दार क्या है? दार ज़ुलमात है, ये दार नूर है? दार जुल्मात है। दार ज़ुलमात है। सर ये रिवायत वगैरह जो आप आयत देते हैं ना, तो देते रहा कीजिए, सर बड़ा दकीक गहरा आप ये करने को अब अच्छा लगने लगा है बहुत ज्यादा क्योंकि मेरा असल मकसद जो है ना, देखें, असल मकसद मेरा ये है कि आप लोग खुद ये लियाकत पैदा करें कि ज़ाहिरन आपको कोई कनेक्शन दिखता था इसका अतीउल्लाह व अतीउर रसूल और ज़ुलमात और नूर का? ज़ाहिरन नहीं दिखता होगा ना? नहीं दिखता, नहीं दिखता था, नहीं दिखता था। ठीक है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है ना सर कि आप भी तो एक हमें नूर की तरफ एक ले जाने का जरिया है। नहीं, इंशाअल्लाह यानी जितनी मेरी सकत है, तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक जो हमारी हालत हो गई है ना हमारी पूरी कौम की, कि हम हकीकतन कुरान और अहले बैत से इस्तिफादे के काबिल ही नहीं बचे। बताएं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल सही। यानी सही है। आयत कुरान और कलाम मासूम को रट लेना तो इस्तिफादा नहीं होता ना, बिल्कुल उसकी गहराई को समझना, उसकी हकीकत को जानना, उसमें मौजूद पैगाम को पढ़ने के काबिल होना, इसको कहते हैं ना इस्तिफादा। ये थोड़ी है कि खाली नकल, इधर से उठाया उसको बता दिया, ये सुना उसको सुना दिया, ये थोड़ी इस्तिफादा है। जो खुद नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का जुमला है कि इल्म को नकल करने वाले बहुत हैं, इल्म में गौर व फिक्र करने वाले लोग बहुत कलील हैं। सही। सही। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को तंग करता रहता हूँ नहीं सर, अच्छा करते हैं, सही में कि अच्छा आप करते हैं। लोग इस पर गौर व फिक्र करें, इस तरीके से आयात का कनेक्शन बनाएं,
اس میں موجود جو پیغامات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ڈی کوڈ کریں، اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کریں میسیجز کو انشاءاللہ. ٹھیک، تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب انسانیت آگے بڑھی تو اس میں پھر اگلے پیغمبر حضرت نوح کے بعد کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. اور جس قوم میں آپ تشریف لائے تھے وہ قوم تھی قوم عاد. میں نے آپ لوگوں کو ایک تصویر بھی بھیجی تھی. جی جی سر. سر، جی سر. ٹھیک ہے، جی سر. تو جی، تو یعنی کہ یہ قوم کس جگہ پہ آباد تھی وہ آپ میپ میں دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ کا ایریا ہے، سعودی عرب، عمان اور جارڈن آئی تھنک یمن. ان کے، ہاں یمن، یمن بھی. اس کے بارڈرز پہ جو اس کے ان کے درمیان. اور وہ خاص طور سے یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس قوم کے بارے میں کچھ باتیں بھی الگ سے قرآن کریم میں آئی ہیں قوم کے بارے میں، اسی لیے میں نے وہ کیا کیونکہ میں قرآن سے نہیں ہٹنا چاہ رہا بالکل. یہ سورہ احقاف ہے ہی اسی قوم کے اس پر. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ یعنی عاد کے بھائی ہود کا ذکر کرو. اذ انذر قومہ بالاحقاف، تو بالاحقاف جو ہے نا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ریتیلے ٹیلوں کی ایک خاص ساخت سی بن جاتی ہے ہواؤں سے، اسے کہتے ہیں حقف. حقف کی جمع کیا ہے؟ احقاف. تو یعنی کہ احقاف کا مطلب ہے کہ یہ جس مقام پر رہتے تھے یہ خاص طور سے یہ اس سی ڈیونز یا ہلز والی سرزمین. وہ تصویر دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ احقاف کا مطلب کیا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے آئیڈینٹیفائی کرایا ہے قوم عاد کو بالاحقاف. احقاف کا مطلب آپ سمجھ گئے کیا ہوتا ہے؟ جی سینڈ ڈیونز. پیلے والی زمین میں. ہاں، یعنی وہ تصویر میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ جیسے کہ ہوائیں صحراؤں میں ہوائیں چلتے چلتے کیسے ریت کے ٹیلے بڑے بڑے چھوٹے پہاڑیاں سی بن جاتی ہیں جن میں باقاعدہ وہ لائنز سی ڈلی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، اس کو حقف کہتے ہیں اور اس کا پلورل ہے احقاف. تو یہ ایسی زمین میں رہنے والے لوگ تھے، یہاں پر یہ آباد تھی قوم عاد. لیکن امیزنگ پوائنٹ کیا ہے؟ سورہ فجر، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم، وہ قوم کیا تھی؟ یعنی وہ جگہ جو تھی وہ ارم نام تھا اس بستی کا یا اس قوم کا یا اس جگہ کا، یا وہ پورا جو پلیس تھی وہ ارم کہلاتی تھی. وہ قوم عاد ہوگی. ذات العماد، وہ ارم والے جو لوگ تھے وہ پلرز والے لوگ تھے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے گریک اور رومنز کی کنسٹرکشنز دیکھیے آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہے؟ جو گریکس اور رومنز ان کے جو بڑے بڑے وہ کولوسیم ہوتے تھے، پارتھینونز کہلاتے تھے، مختلف جگہیں جو انہوں نے بنائی ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے. 1000 سال پہلے اس میں تو ان میں خاص چیز کیا ہے؟ ستون، پلرز. ہاں. اچھا، ایک بات آپ اور بھی نوٹ کریں گے کہ جیسے سمندروں میں آپ کو پتا ہے نا اب تو سمندروں میں بھی کنسٹرکشن ہونے لگی ہے نا، یعنی بریجز جو بنتے ہیں جیسے سین فرانسسکو کا ہے یا ہمارے یہاں بھی سڈنی پر ہے ہاربر برج، یا اس طریقے سے کہ جو سمندروں پہ پل بنائے جاتے ہیں یا سمندروں سے تیل نکالا جاتا ہے. تو آپ سمندر میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے بنیادی طور سے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، مطلب نہیں، مضبوط ستون چاہیے ہوتا ہے، ستون. ہاں جی. ورنہ اس کے بغیر آپ کوئی کنسٹرکشن کر ہی نہیں سکتے.
ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ زمین پر جو گھر بناتے ہیں تو آپ کوئی اتنے بڑے بڑے ستون نہیں بناتے، آپ یعنی تھوڑا اینٹیں اور وہ رکھ کر بھی کھڑے کر لیں گے. لیکن جہاں پر نیچے کی زمین مضبوط نہیں ہے، جیسے صحرا ہو گئے، جیسے پانی ہو گیا، تو یہاں پر اگر آپ کو کنسٹرکشن کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا بنانا پڑے گا؟ پلر بنانے پڑیں گے. تو انہوں نے ان ریتیلے صحراؤں میں بہت محیر العقول کنسٹرکشن کی تھی، اور اس کنسٹرکشن کی بنیادی خصوصیت کیا تھی؟ وہ سارے اسٹرکچرز جو ایریکٹ ہوئے ہوئے تھے پلرز پہ ایریکٹ ہوئے ہوئے تھے. یعنی خدا ان کو کہہ رہے ہیں کہ ذات العماد، پلرز والی نیشن، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسے سٹیز میں ویسی بستی بنائی نہیں گئی. صحیح. اچھا، اس میں ایک میں نے پڑھا تھا اس پہ، یعنی قوم ارم اور اس کے حوالے سے، لیکن یہ نیوز کافی ہشپ ہو گئی کہ امریکن کچھ آرکیولوجسٹ تھے 1992 میں، انہوں سیٹلائٹ امیجز وغیرہ سے پتہ چلایا تھا کہ یہ جو پورا وہی جو علاقہ ہے نا، اس علاقے کا کیا نام ہے؟ ڈیزرٹ آف ایمٹینس یا کیا اس طریقے سے، ربع الخالی. ہاں، یعنی وہ جو پورا خالی پورا ایریا ہے، کہ سیٹلائٹ امیجز سے انہوں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس مٹی کے نیچے جو ہے نا ایک شہر کے آثار ہیں، ایک بہت انہیں بڑا شہر، بہت مطلب زبردست شہر فیل ہوا، اور انہوں نے وہاں پر کھدائی کی اور انہیں بالکل وہی چیز ملی کہ جو قرآن میں ہے، یہ پلرز والی کنسٹرکشن. اور اس پر لاس اینجلیس ٹائمز میں 1992 میں مضامین بھی چھپے تھے، لیکن پھر وہ چیز اچانک غائب ہو گئی. ٹھیک. تو وہ جو ڈیزرٹ آف عمان، اور وہ تو یہ میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اس قوم کے بارے میں اور ان کی کنسٹرکشن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ریتیلے میدانوں میں رہنے والی قوم جس نے ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی کہ ایسے شہر بنایا ہی نہیں گیا کبھی، ایسا سٹی بلڈ ہی نہیں ہوا کبھی. ٹھیک. یہ تھی قوم عاد. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی جی آ گئی بات سمجھ آ گئی. ٹھیک. ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. بالکل بیک گراؤنڈ سمجھ آ گئی. صحیح. اور یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، گیس کرنے کی کوشش کریں. مطلب کہ کافی مضبوط لوگ تھے وہ لوگ، مطلب طریق اپنی طور پہ تو آج کے طور سے بھی بہت ترقی یافتہ، اور ظلمات میں رہتے تھے. مطلب ٹیکنالوجیکلی دنیا کے طور پر ٹیکنالوجی کی طرف سے بہت آگے تھے. تو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہونا کسی قوم کو نجات یافتہ نہیں بناتا. نہیں بناتا. میں نے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتایا. صحیح. کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے سورہ فجر میں کہ ایسا شہر ہی نہیں بنا، یعنی ان کی اتنی محیر العقول کنسٹرکشن تھی. جیسے آج بھی ہماری نظروں کے سامنے پیرامڈز ہیں مصر میں، ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پیرامڈ بنے کیسے ہیں، خاص طور سے جو گریٹ پیرامڈ ہے. اس کے بارے میں انہوں نے دسیوں تھیوریز تو نکال دی ہیں، لیکن اتنی امیزنگ کنسٹرکشن ہے نا اس کی کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ انسانوں نے بنایا ہے. ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تھوڑا، میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کا اگر شوق رکھتے ہیں تو چیزوں کو دیکھا کریں تھوڑا سا. اس میں بھی آیات خداوندی ہوتی ہیں ان معاملات میں بھی، لیکن اتنی امیزنگ کنسٹرکشن ہے نا اس کی کہ وہ
آج کی ٹیکنالوجی سے بھی بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو ویسا ہی بنا دیں، ویسا ہی بنا دیں. لیکن ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ یہ قوم نجات یافتہ بھی ہوگی. تو ان کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا اور انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور اس سے فوراً ہم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو قوم جو اتنے بڑے بڑے کنسٹرکشن کر رہی تھی وہ کیا تھی؟ مشرک قوم تھی. کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو پیغام ان کے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس سے ہٹ کر تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے لائق پرستش نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، اور تم جو ہو یعنی قوم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں ہو مگر مفتر. مفتر کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ افتراء کا. جی افتراء جی کا سر، مطلب جھوٹ باندھنا، افطرا کرنا، جھوٹ باندھنا. ہاں یعنی فیبریکیٹڈ لائز، یعنی جھوٹ گڑ گڑ کے لانا باندھنا. ٹھیک ہے کہ تم جو ہو یعنی کہ تم اللہ کے بارے میں یا جو بھی خداؤں کے بارے میں جو تم بات کرتے ہو یا جو نظریات تم سامنے رکھتے ہو، پیش کرتے ہو کہ اس کی بندگی ہو اور ان کی پرستش ہو، وہ سب کا سب کیا ہے؟ افتراء ہے. اس کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے واضح اور روشن، تمہارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے الہ کے بارے میں. یہ سب تمہاری اپنے فیبریکیٹڈ لائز ہیں. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا. اور یہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس میں بھی دیکھ لیا کہ نبی اپنی قوم کو کس بات کا یقین دلاتا ہے؟ اپنے خلوص کا یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے کچھ چاہتا ہوں، میں تم کو یہ دعوت اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم میں بڑا بننا چاہتا ہوں یا تمہیں اپنا نوکر یا غلام بنانا چاہتا ہوں، so on things like that. یہ نہیں ہے. میں تم سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا اجر اس پر ہے کہ جس نے میری فطرت کو، میری بنیاد کو پیدا کیا ہے. ٹھیک، یہاں پر خلق نہیں ہے کیونکہ فطرہ جو ہے وہ خلق سے ڈیپ ہے. فطرہ یعنی بنیاد رکھنے والا، خلق یعنی کریٹ کرنے والا. کریٹ کرنے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را میٹیریلز استعمال ہوتے ہوئے اسٹیج بائی اسٹیج جو فائنل پروڈکٹ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں خلقت. تو خلقنی کا ورڈ یوز نہیں کیا، فطرنی کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا کہ جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی ہے، جس نے میرے وجود کی ابتدا کی ہے. میرا اجر جو بھی اگر میں کر رہا ہوں میں اسی کی خدمت انجام دے رہا ہوں تو میرا اجر اس پر ہے. افلا تعقلون، اور کیا تم عقل استعمال کرنے والے نہیں بنتے؟ تو یہاں پر مجھے بتائیں کہ ہدایت کے لیے اصل زور کہاں پہ جاتا ہے ہدایت قبول کرنے نہ کرنے پہ؟ عقل پہ جاتا ہے. عقل پہ. ٹھیک، ہدایت یافتہ ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے کہ انسان کیا ہو؟ عقل عقل مند ہو. استعمال کرنے، عقل مند ہو. عقل استعمال کرنے والا. ٹھیک، عقل مند کا مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک ڈبے میں بند کر کے.
ताक़िलून जो वो है ना ओवरलोडेड उनको होते नहीं हैं ना, कहते, अक्ल वो ओवरलोडेड होते हैं। इस्तेमाल करने वाले, यहाँ पर अक्ल का इस्तेमाल करने वाला मतलब है, न कि अक्ल रखने वाला, न कि साहिब अक्ल, कि उस अक्ल को यूज भी करना है। ये नहीं है कि अक्ल जो है उसको हिफाजत से कोने में बंद करके रख दिया, उसका इस्तेमाल नहीं भी सर, करना है। जैसे कि अकल तो अल्लाह ताला ने सबको अता किया ना, लेकिन हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं करते। जी जी, अक्ल का इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल अक्ल जरूरी है। और इस्तेमाल अक्ल का मुकद्दमा क्या है? आप अक्ल कब सही इस्तेमाल करने के काबिल होंगे? जब जब बताएं, अल्लाह की इताअत करेंगे और उसके रसूल की इताअत करेंगे। जब आप इल्म रखते होंगे, ठीक है। ये कुरान में कोई इशारा हमें मिलता है इस बात का कि अक्ल के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए इल्म बतौर मुकद्दमा चाहिए? जी, कोई बता सकता है आप में से? सूरह जी सर। अनकबूत में है, वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, कि अक्ल नहीं लोग इस्तेमाल करते मगर वो जो आलिम है, ठीक। तो इंसान आलिम हो, इल्म उसके कल्ब में खशियत पैदा करे, और फिर इंसान अपने इल्म की राह को तय करे, तो वो क्या होता है? वो आकिल होता है। तो इंसान के लिए अक्ल का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना उसको नबी की बात समझ में नहीं आती। और नबी अपना आर्ग्यूमेंट बुनियादी तौर से किस बुनियाद पे खड़ा कर रहे हैं? इस बुनियाद पर कि मैं तुमको दावत देता हूँ फ़कत और फ़कत तौहीद की, हर शिर्क से पाक, और इस बात को समझो कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे किसी अजर का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मैं तुमसे अपने लिए किसी चीज का सवाली नहीं हूँ, ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल, और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे इंशाअल्लाह बाद में, कि रसूल खुदा ने अजर रिसालत मांगा है? नहीं, जी सर। जी इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मांगा है, कुर्बा हाँ, से जी तो मोहब्बत मांगी। क्यों मांगा? अंबिया तो कह रहे हैं कि मैं तो अजर ही नहीं मांगता तो तबलीग उसको भी रिसालत पे। वो इसलिए मांगा है कि वो हमारी ही बेहतरी के लिए, और हमारे हम ताकि हम उस पे, इमामत का सिलसिला उससे जुड़ा है ना सर। तो क्योंकि उन्होंने क्यों रसूल मांगा अजर रिसालत? तो दूसरी जगह कहा भी तो है, ये इसलिए दिए ताकि कि वो तुम्हारे वो लिए, तुम्हारे लिए। उम्मत की हम्म, हिदायत चाहते थे, इसलिए मांगा ना कि आगे जो है वो कंटिन्यू रहे हिदायत का सिलसिला। अगर मेरे अहले बैत से जुड़े रहेंगे तो ये हिदायत से कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए उन्होंने ये अजर मांगा ताकि तुम्हारी ही इसमें रहनुमाई हो। तो अजर मांगने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? आप कह देते कि भाई मेरे बाद मेरे अहले बैत से कनेक्ट रहना, उसको बतौर अजर मांगने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल यहाँ पर है ना। जी, वैसे नहीं कह सकते थे कि मेरे बाद मेरे अहले बैत से, जैसे हदीस सकलैन है वहां पे जिक्र अजर तो नहीं है, बतौर सर अजर क्यों मांगे? खुदा की कुर्बत के लिए मांगा ना, कि खुदा के करीब होने के लिए, इंसान खुदा के करीब रहे और जारी रहेगी। तब देखिए, का यही पैगाम सारी तक चीजें जाएगा। हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में नहीं सर, ये सवाल एबिलिटी बहुत देर पैदा से हो मेरे कि जहन आप में है। इसको पिक करें। जी, नहीं, ये सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है कि आप हर अंबिया ने जो भी है नबी, उसने कहा है मैं कोई अजर नहीं मानता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह पे है, हम्म, ठीक है। लेकिन जो है सिर्फ रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये मेरा अजर है। हम्म। तो ये उन्होंने क्यों मांगा, ये सवाल काफी तो देर से ये जहन में बात तो ठीक है, आप सही पहुंच रहे हैं कि उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम, हमारे लिए है, हमारे लिए। हाँ,
ہے تو ہمارے لیے ہے اور ہمیں اس کا، لیکن اس کو بطور اجر کیوں مانگا؟ وہ ایک جیسے حدیث ثقلین ہے کہ میرے بعد ان سے جدا نہیں ہونا، ان کو تھامے رہنا، ان کا دامن، بطور اجر کیوں مانگا؟ یہ ہے نا سر سوال. آپ بتائیں. ہم؟ مشکل سوال ہے. نہیں یہ سوال مشکل سوال ہے مطلب کافی. پہلے دل یہ سے بات کریں کہ کا سوال ہے یا نہیں، سوال بن رہا ہے نا، یہ سوال ہے اور بہت دیر سے ذہن میں ہے، مطلب یہ بات یہ نہیں سوال ہے. بن رہا ہے ہاں نا کہ ہاں، بھئی رسول کو اجر کی کیا ضرورت اگر دیکھیں، بات کی جائے. ہاں دیکھیں اب ایک بات، اس کو تھوڑا سا ایک چیز پہ غور کریں کہ جیسے ایک بہت ہی شفیق اور مہربان باپ ہے یا استاد ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی لگاتا ہے اولاد کے پیچھے، شاگرد کے پیچھے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو پوری زندگی مطلب بہتر سے بہتر گائیڈ کرتا ہے. جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹا یا شاگرد کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ احسان مند ہوں، آپ نے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریٹرن کروں ان تمام چیزوں کو، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو استاد یا باپ یہ کہتا ہے کہ میرا اجر، اگر تم مجھے کوئی اجر دینا چاہتے ہو، اگر تم مجھے کوئی ریٹرن دینا چاہتے ہو ان تمام نیکیوں کا کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں، تو بس تم ہمیشہ نیک بن کر رہنا اور جس رستے پر میں نے تم کو لگایا ہے اس پر باقی رہنا. یہاں پر یہ بطور اجر کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ آپ اس چیز کو پک کر سکتے ہیں؟ بطور نصیحت کیوں نہیں کہہ رہا یہ بات؟ بطور اجر کیوں مانگ رہا ہے؟ یعنی یہ جو انہوں نے اتنی محنت کی ان کو صحیح راستہ دکھانے کی، دیکھیں چلیں تو میں اس اس کو کا اور تھوڑا سا واضح کر دوں. دیکھیں جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت میں کیا اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کی نصیحت کو مانے؟ نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر ایک احسان کیا اور میں اس احسان کا بدلہ تم سے مانگ رہا ہوں، اور یہ وہ چیز واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی واجب ہوتا ہے. آپ پر زیادہ بائنڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی یا نہیں؟ جی سر، زیادہ بائنڈنگ ہو باؤنڈ ہو جاتی جاتا ہے ہے. نا انسان. باؤنڈ ہو جاتا باؤنڈ ہے. ہوگا یہ صحیح. کہ جب اگر مثال کے طور پر آپ کے والد جو ہیں یا کوئی بزرگ انتقال کرتے وقت یہ کہیں کہ دیکھو میرا جو ہے نا تم پر یہ حق ہے کہ تم میرے حق کو ادا کرنا چاہتے ہو نا تو تم ہمیشہ یہ کام کرنا، اور یا وہ یہ کہیں کہ یہ میری نصیحت ہے کہ تم یہ کام کرنا، یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ نہیں. تو اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ رسول خدا کی بے انتہا شفقت ہے اس امت پر کہ وہ اس امت کو مودت اہل بیت علیہ السلام کی نصیحت کر کے نہیں گئے، مودت اہل بیت میں باندھ کر گئے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی آگے. یعنی کہ جی جب سر. آپ کو یہ لگے کہ یہ میرے بعد والے جو ہیں نا اس طریقے سے بھٹکیں گے، ایسے گمراہ ہوں گے، تو آپ اگر ان سے واقعا محبت کرنے والے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نصیحت تھوڑی کرتے ہیں، آپ میکسیمم پاسبل ایفرٹ یوز کرتے ہیں کہ یہ بالکل نہ کھسکنے پائیں. تو ہمیں حقیقتاً یعنی امت کو خدا نے اور رسول نے مودت فی القربہ میں باندھا ہے
کہ اگر تم اس بات کا احساس رکھتے ہو کہ رسول نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اگر تمہارے اندر یہ احساس ہے کہ رسول نے تمہارے ساتھ خوبی کی ہے، تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے تمہیں راہ ہدایت دکھا کر، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس مودت کو باقی رکھنا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بصورت اجر مانگنے میں اور بصورت نصیحت ایک چیز کو بیان کرنے میں. اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ لوگ یہاں سے بھٹکیں گے، بھاگیں گے، راہ حق کو چھوڑیں گے. تو انہوں نے انسانوں کو اس میں لپیٹ کے رکھنے کی کوشش کی کہ نکلنے نہ پائیں، کہ انہیں جب بھی اس جگہ پر وہ گڑبڑ کریں، خرابی کریں، تو انہیں یہ بات یاد آ جائے کہ ہم نے رسول سے عہد کیا تھا، رسول نے اپنے اجر کے طور پر ہمارے اوپر یہ چیز ڈالی تھی، ایک ذمہ داری ڈالی تھی کہ اس مودت کو قائم رکھیں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی سر کلیئر ہو گئی. جی سر. کلیئر ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی بے انتہا محبت ہے امت کے لیے، کہ جو چیز ہمارے لیے نجات ہے نا، یعنی کہ جس راہ پر چل کر ہمارے لیے نجات ہے، اس کو آپ نے بطور اجر مانگ دیا ہے، تاکہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ خبردار رہیں کہ اب ہم کہیں کہ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ رسول نے اپنا ایک حق ہے جو ہم پر قائم کر دیا ہے. تو اب اگر ہم اس مودت میں گڑبڑ کریں گے خدا نخواستہ، تو ہم رسول کے حق میں خیانت کریں گے. ایک ریکمنڈیشن یا نصیحت سے روگردانی نہیں ہے، بلکہ حق رسالت میں خیانت ہے. تو جناب یہ ہے نقطہ اس میں. یہ ٹھیک ہے، لیکن باقی کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں تھا نا، ایسے ڈیزائن نہیں کیا، صرف ایسی سچویشن نہیں تھی، ایسی کوئی چیز. تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر یہ والی بات نہیں کی. تو یعنی پیغمبر اکرم نے اس کو مانگا ہمارے لیے ہے، لیکن اس طریقے سے مانگا ہے کہ ہمیں اس میں باندھ دیا ہے کہ بھاگ نہ پائیں اس رسی کو توڑا کے. چلیے فی امان اللہ، پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی دفعہ. جی سر جزاک اللہ سر. جزاک بہت اللہ. اللہ شکریہ حافظ سر. سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.